ان کی لاشوں پہ گریہ کر رہے ہیں مولا علی، مخالفین کی لاشوں پہ کہ انہیں ورگلا کے لے آئے۔ اس لیے تو پھر قنوت نازلہ پڑی نا، اللہم علیک بمعاویہ و اشیائی، مصنف ابن ابی شیبہ میں، اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر، عمر ابن عاص اور اس کے شیعہ کو برباد کر۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے مولا علی سے پوچھا گیا مقتولین صفین کے بارے میں، مولا علی پھر پازیٹیو کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے مخالفین بھی جو شہید ہوئے جنت میں جائیں گے۔ شہید کیا ہوئے؟ قتل ہوئے۔ میرے تو ظاہر ہے جائیں گے، اللہ کے نبی کھڑے ہیں مولا علی کے ساتھ۔ پھر قیامت کے دن مقدمہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں طے پائے گا۔ معاویہ کو تو معاف نہیں کیا، وہ المستدرک الحاکم میں اور مصنف ابن ابی شیبہ میں وہ روایتیں بھی موجود ہیں، ہم نے اپنے ریسرچ پیپر کربلا والے میں ڈالی ہے۔ تو میرے بھائی یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں۔ دوسرا حوالہ بدر الدین عینی کا تو دیا، ملا علی قاری المتوفا 1014 ہجری، مشکات کی شرح لکھی مرقہ، پوری دنیا کے اندر ایک اتھینٹک شرح مانی جاتی ہے مشکات المصابیح۔ انہوں نے بھی حدیث مار کے اوپر ڈسکشن کی، اور انہوں نے تو جو سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، یہ کیمرے کا لینس پھٹ جائے گا۔ اس کے بعد تو وہ رافضی بھی نہیں، غالی رافضی ڈکلیئر ہو جائیں۔ ایک ہوتا ہے غالی شیعہ، ایک ہوتا ہے غالی رافضی، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے ملا علی قاری پہ پوری حنفیت کھڑی بھی ہے، جو مان بریلوی دونوں مانتے ہیں، ان کے پاس کوئی اس پائے کا بندہ ہی نہیں ہے جس کو وہ پیش کر سکے۔ تو ملا علی قاری حدیث عمار کے کانٹیکسٹ میں لکھتے ہیں کہ حدیث عمار کے بعد تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہیے تھا اپنی بغاوت سے رجوع کر لیتے، نمبر 1۔ نمبر 2، خلافت منفیہ کی طلب ترک کر دیتے، یعنی جو دل میں تھی خلافت کی طلب، یہ کہتے ہیں جی وہ خلیفہ مانتے تھے، ملا علی قاری نے کہا کہ وہ آپ خلیفہ بننا چاہتے تھے۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ بظاہر انہوں نے خون عثمان کو ڈھال بنایا ہوا تھا، لیکن باطن کے اندر بغاوت خلافت حاصل کرنے کی، اس میں سخت الفاظ۔ چوتھی بات تو اس سے بھی تکڑی ہے، انہوں نے کہا افسوس حضرت معاویہ کے اس عمل نے قرآن اور سنت دونوں کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا، مہجورہ کے لفظ استعمال کیے ہیں، مہجور کر دیا۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ ملا علی قاری رحمہ اللہ، اہل حدیث بھی کہتے ہیں رحمہ اللہ، کیونکہ انفیوں کے خلاف کافی باتیں ان سے بھی وہ لے آتے ہیں۔ اور سامو نے اپنے رحمہ اللہ نو تو آڈے سارے مدہ ذلہ ہو دامت برکاتم عالیہ آیت اللہ حافظہ اللہ رحمہ اللہ اور چاندک رضی اللہ بھی، جی ہاں جی، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جب لوگ پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، تو یہ اہل بیت کے دشمنوں کا دفاع کرنا، یہ پھر اہل بیت کی محبت کا سرٹیفکیٹ آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ اسلام دو چیزوں کی بات کرتا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اسی طریقے سے صرف اہل بیت سے محبت نہیں، اہل بیت کے دشمنوں کو کنڈیم کرنا اور ان کا جھوٹا دفاع چھوڑنا بھی ضروری ہے، ورنہ ہم آپ کی آل البیت سے محبت نہیں مانیں گے۔ یہ آندہ بھی آپ کی زبانیں اسی طریقے سے لڑکھڑاتی رہیں گی آل البیت کے معاملے میں، یہ گستاخیاں آپ کرتے رہیں گے۔ انہی وہابیوں کے مولویوں نے کہہ دیا تھا نا، شیعہ پہ غصہ نکالتے ہوئے کہ تو کہتا ہے کہ علی نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، تو 10 پھر علی کیڑی بلا ہے جی۔ آپ نے سنا نہیں ذاکروں کی مجلس کو، توبہ 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 علی نو خدا اکھنے ہاں، نہ خدا تو جدا اکھنے ہاں، نہ علی خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، پھر کیا بلا ہے؟ نہ علی خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، پھر کیا بلا ہے؟ نہ علی خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، پھر کیا بلا ہے؟ او سوے رومال والے نے جنہوں ایسا دفن کیتا ہے کہ دوبارہ زندہ ہی نہیں ہویا زندہ کئی سالہ تو میرے خلاف کہتا ہے کہ جی یہ جناب ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا جانور، ٹھیک ہے نا جی، اور کیسی کیسی گندی باتیں، وہ مطلب لینگویج یوز بھی نہیں میں کر سکتا۔ تو وہ اہل سنت میں سے لوگوں کو خریدتے ہیں جنہوں نے لبادہ اہل سنت کا پہناوا ہوتا ہے،
اور حقیقت میں وہ رافضیت کے گندے نطفے ہوتے ہیں، جس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اسحاق جھال والا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے تھا، انجینئر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے۔ رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا، ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے، اور حقیقت میں اس کا من پلیت ہے، اس کے ماننے والے اس سے بڑے پلیت ہیں۔ اور یہ اس مفتی نے بھی کہا تھا نا کہ اسے تو بٹھایا گیا ہے صحابہ کے خلاف بھونکنے کے لیے۔ آج ہر بدبخت الو اٹھ کے جو ہے نا صحابہ کے خلاف بھونکنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ زہر کا پیالہ پی لے گا، بتا دوں حضرت معاویہ کے مسئلے میں بھی سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ پی لے گا زہر کا پیالہ، یہ نہیں بیٹھے گا سامنے۔ یہ صرف بند کمرے میں بیٹھ کر لمبی لمبی پھینکنے والے لوگ ہیں یہ۔ اس کے بعد بھی کم بخت اگر تو یہ کہتا ہے نا کہ مناظر جھگڑا ہوتا ہے، اس کا مطلب تو لوگوں کو الو بنا رہا ہے بیٹھ کے، تو علمی کتابی نہیں ہے، تو دنیا کا سب سے بڑا فسادی ہے، جس کا کام، جس کو بخت کو بٹھایا گیا ہے صحابہ کے خلاف بھونکنے کے لیے، تیرا کام یہی ہے۔ صحابہ کے خلاف بھونکنے کے لیے نہیں، صحابہ کے خلاف بھونکنے والے ان کا رد کرنے کے لیے۔ ہم نہیں بھونکتے ان سے، ہم بخاری مسلم سے ان کا رد کرتے ہیں، ہم بھونک رہے ہیں۔ بھونکتے تو آپ لوگ ہیں جو اپنی ذاتی رائے استعمال کرتے ہیں، ہم تو صحابہ پر بھونکنے والوں کا علمی رد کرتے ہیں۔ وہ کہاں سے کہاں بات شروع ہوئی، اب وہ میں چلیں اب حصول برکت کے لیے آخر میں ایک حدیث سناتا ہوں کہ اس ٹاپک کو کنکلوڈ کرتے ہیں، ورنہ یقین کریں اہل بیت کا دفاع تو پھر دو چیزیں تو ہمارا فیوریٹ ٹاپک ہے، ایک توحید اور دوسرا اہل بیت کا دفاع۔ کیوں نہ ہو، ہم غدیر خون پہ کھڑے ہیں، تم لوگ کھڑے ہو انڈیا کے دو شہروں دیوبند اور بریلی کے اندر، کوئی جا کے ملکہ وکٹوریہ سے سرٹیفکیٹ لے رہا ہے۔ تو صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے 6220، وہ حدیث وہ جو ایک گلے پھاڑنے والے مولوی نے کہا تھا نا دور کے بابی نے، اس نے کہا تھا کہ مجھ سے مباہلہ کر لو۔ اور کوئی جیلمی ہو یا کوئی فیصل آبادی ہو یا کوئی جھالوی ہو، اللہ کے فضل و کرم سے ان کو للکارتے رہیں گے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے رہیں گے، مرتے دم تک عظمت رسول اللہ کے اوپر اور عظمت صحابہ کے اوپر ان کو مباہلے کا چیلنج دینے کے لیے تیار ہیں۔ جب چاہو ہمارے مرکز میں آؤ، جب چاہو ہمیں جیلم میں بلا لو، تعالوا ندعو ابناءنا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فلنجعل لعنت اللہ الکاذبین۔ ہمیں ہم تمہیں زندگی کے آخری سانس تک مباہلے کا چیلنج دیتے ہیں۔ تو میں نے اسے چیلنج کیا تھا کہ مباہلے والی حدیث صحیح مسلم کی تو قیامت تک اپنے ممبر سے بیان ہی نہیں کر سکتا، تو مجھے مباہلے کے چیلنج کرتا ہے نا، حدیث ممبر پہ سنا دے، ساری حدیث آج تک نہیں سنا سکتا، چلو اس کے بعد سنا دے، پوری حدیث سنانی ہے۔ ہاں صحیح مسلم 6220، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد ابن ابی وقاص کو حکم دیا، امر معاویہ، اس میں الفاظ ہیں حکم دیا، تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے انکار کیا اور انہوں نے کہا میں ہرگز علی پر کبھی سب نہیں کروں گا۔ وہ کہتے ہیں جی دیکھیں اس میں الفاظ ہیں حکم دیا، اور پھر پوچھا اس لیے کہ انکار کیا تھا نا کہ تمہیں کون سی چیز مانے ہے کہ تم ابو تراب پر سب نہیں کرتے، یعنی لعنت، کیونکہ صحیح مسلم 6229 میں موجود ہے لعن اللہ ابو تراب۔ اور دوسرا جب بنو امیہ ابو تراب کہے نا تو سمجھ لیں یہ تنقیص کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ لوگ علی ابن ابی طالب بھی نہیں کہتے تھے، کیونکہ علی کا مطلب ہے اونچی شان والا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ کا نام بھی ہے لیکن اللہ کا نام ہے العلی، مولا علی کا نام علی ہے، یہ مخلوق ہے وہ خالق ہے۔ علی کا معنی کیا ہے؟ اونچی شان والا، اور معاویہ کا معنی کیا ہے؟ مومن۔ وہ اپنے علماء سے پوچھ کے چلے، ہاں تو تمہیں کون سی چیز مانے ہے کہ تم علی پر سب نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا معاویہ میں نے 3 باتیں ایسی سنی ہیں مولا علی کے بارے میں کہ مجھے ایک بھی مل جاتی نا تو سرخ اونٹوں سے، یعنی آج کی V8 سے بھی بہتر تھی۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ سعد ابن ابی وقاص، پہلے 10 مسلمانوں میں سے، 10 مبشرہ میں سے، نبی علیہ السلام کے ماموں،
اور بخاری مسلم کے الفاظ مولا علی کہتے ہیں میں نے کسی شخص کے لیے نہیں حضور سے سنا سوائے سعد ابن ابی وقاص کے کہ میرے ماں باپ تجھ پہ فرمان ساتھ تیر چلا کافروں کو. یہ وہ سعد ابن ابی وقاص ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں میں تو شاہی کوئی نہیں علی دے مقابلے علی والی تو ایک فضیلت. تو انہوں نے کہا سن جب غزوہ خیبر کا موقع آیا اللہ کے نبی الاسلام نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. کوئی اتنی بڑی بات نہیں, اصل بات میں اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے. ہم پوری رات اس شوق میں سوئے نہیں کہ شاید ہمیں بلا لیا جائے. اور مسلم شریف میں تو الفاظ ہیں, حضرت عمر کہتے ہیں اس سے پہلے مجھے کبھی بھی یہ تمنا نہیں تھی کہ حضور مجھے کسی لشکر کا امیر بنائے. اس موقع پہ میں بھی گردن اوپر کر کے دیکھ رہا تھا کہ حضور مجھے بلا لے, لیکن حضور نے کہا کہ علی کی جگہ بلاؤ. آشوب چشم تھا, لگایا لعاب مبارک, شفا ہوئی اور پھر اللہ نے فتح دی. معاویہ سن دوسری فضیلت غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام جب 30,000 کا لشکر لے کے جا رہے تھے پیچھے مدینے میں مولا علی کو چھوڑا. یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ رسول اللہ کے ساتھ کسی جنگ میں وہ نہیں جا رہے تھے. حضرت علی نے رونا شروع کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. سرکار اگر مولا علی نبی نہیں تو غلام قادیانی دجال کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ حضور نے کہا نہیں, یہ نسبت ہے وہی جو ایک پیغمبر کی دوسرے پیغمبر کے ساتھ, لیکن تو پیغمبری والا فرق جو ہے نا یہ اس کو نکال دے, باقی تیری وہی نسبت ہے. بہت بڑی سرکار, کیوں کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون پیغمبر کے طور پر اٹیچ تھے, کوئی دوسرا اس مقابلے میں نہیں تھا. نبی الاسلام نے وہ نسبت کہ کوہ طور پہ جاتے ہوئے وہ چھوڑ کے گئے تھے حضرت ہارون کو, اور میں تمہیں تبوک پہ جاتے وقت چھوڑ کے گیا, یہ دل جوئی کے لیے. اور معاویہ سن تیسری فضیلت جب نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا اور نبی علیہ السلام کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں حکم ہوا کہ آپ جو ہے وہ مباہلہ کریں ایز اے لاسٹ ریزارٹ ان کے ساتھ, تو نبی علیہ السلام مولا علی کو, سیدہ فاطمہ, سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کو لے کر آئے اور کہا اللہم ہاؤلائی اہل بیت, اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. سرکار دیوبندی بریلوی اہل حدیث ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ قرآن میں تو حکم آیا ہے کہ اپنی جانوں کو لے آؤ, اپنی عورتوں کو لے آؤ, اپنے بچوں کو, تو یا رسول اللہ اپنی ایک بیوی ساتھ لے آئے, عائشہ کو لے آئے, حفصہ کو لے آئے. گھر میں تو پہلے نمبر پہ عورت بیوی ہوتی ہے, اور قرآن کہہ رہا ہے اپنی عورتوں کو لے آؤ مبالے کے لیے, تو آپ فاطمہ کو لے کے آئے ہیں. بول تو ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا جانور بنو, 10 سے تھے, عورتیں تو تھیں, 9 بیویاں تو زندہ تھیں, کسی کو نہیں ساتھ لائے تو فاطمہ کو سلام اللہ علیہ, اور بچوں کو سیدنا حسن حسین. اور مولا علی تو علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں, وہ تو نبی کا نفس تھے نا, بخاری کی حدیث ہے علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. تو یہ حدیث سنائی حضرت سعد ابن ابی وقاص نے حضرت معاویہ کو کہ یہ 3 فضیلتوں کی وجہ سے میں کبھی علی پر سب و شتم نہیں کروں گا. یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ میں بھی موجود ہے, اس کا چیپٹر خصائص علی چھپ چکا ہوا ہے. اس میں آگے الفاظ ہیں, سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے کہ پھر معاویہ جتنا دن وہاں قیام پذیر رہے حضرت علی کے بارے میں کوئی نیگیٹو جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالا, کیونکہ میرے باپ نے جو ڈانٹ ایسی پلائی تھی نا, تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ امام نووی نے جو یہ کہانی کرانے کی کوشش کی ہے نا صحیح مسلم کی شرح میں, کہ وہ تو اصل میں پوچھنا چاہ رہے تھے کہ حضرت لوگ تو گالیاں دیتے ہیں مولا علی کو, آپ کیوں نہیں گالیاں دیتے, آپ مجھے کوئی علی کی ایسی فضیلت سنائیں تاکہ میں لوگوں کو قائل کروں. واہ واہ, ایسی کہانی کرائی نے. لیکن وہ دوسری حدیث نے اس کی حفاظت کر دی, اور اس کا کچھ حصہ سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے جس میں الفاظ ہیں سعد ابن ابی وقاص غضبناک ہو کر بولے کہ تو اس شخص کے بارے میں نیگیٹو بات کر رہا ہے مجھ سے جس کے بارے میں یہ 3 باتیں ہیں, اور ان میں تو چوتھی بات بھی انہوں نے ذکر کی, من کنت مولا فہذا علی مولا,
रसूल ने तो ये भी फरमाया था जिसका मौला मैं उसका मौला। ये जो सही मुस्लिम की हदीस है ना 6220, इसमें जिन लोगों ने ये हरकत की ना, जैसा मैंने बताया इमाम नबवी ने और ये वो वहाबियों के जो इमाम है ना जी, इब्न तैमिया अल मुतवफ़ा 728 हिजरी, उन्होंने शिया के खिलाफ एक किताब लिखी है मिनहाजुस सुन्ना। उसमें उन्होंने ये हदीस नकल करके फिलिंग द ब्लैंक्स खुद कर दिया। हमारा मुआविया बिस्सब साथ लिख दिया कि मुआविया ने सब करने को कहा। हालांकि मुस्लिम शरीफ में अल्फाज नहीं थे, लेकिन कराइन से ही मतलब था। तो इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह ने हमारा मसला हल कर दिया। मिनहाजुस सुन्ना में किताब शिया के खिलाफ है, लेकिन इस बात को उन्हें मानना पड़ा। ये काम और इससे भी बढ़कर सीरत रसूल किताब ये कल तक मुफ्त बांटते थे मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब साहब के बेटे अब्दुल्ला की। उन्होंने हजरत अली वाले चैप्टर में, मैं कहता हूं छोड़े कुछ नहीं था, उन्होंने लिखा कि हजरत मुआविया ने ना सिर्फ हजरत अली के खिलाफ बगावत की बल्कि शहादत उस्मान का इल्जाम भी उन पर लगाया। अल्लाह ने हजरत अली को बरी कर दिया, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने लिखी वही वाली मुस्नद अहमद की हदीस, जब अमर बिन आस ने आके कहा कि मुआविया अम्मार कत्ल हो गया और हुजूर ने तो ये फरमाया था कि इसे बागी जमात कत्ल करेगी। तो इस पे हजरत मुआविया ने कहा तुम भी ऊंट की तरह अपने पेशाब में फिसलते हो, यानी अपनी खुद कमजोरी बता रहे हो। हमने इसे कत्ल किया है, ये तो अली और उसके साथियों ने ला के हमारे नेज़ों के आगे फेंक दिया। ना अली ये काम करते ना ये शहीद होता। तो मोहम्मद वापसा के बेटे ने साल लिखा है कि जब ये खबर हजरत अली तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि अच्छा फिर इसका मतलब है कि हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब के कातिल रसूलुल्लाह थे कि ना लेके जाते उद में ना शहीद होते। ये फकी दी मौला अली ने, और ये फकी उन्होंने नकल की है। और एंड में उन्होंने यहां तक लिखा कि बनु उमैया के लोग 60 साल तक मिंबरों पर हजरत अली की तनकीस और गालम गलोच करते रहे, लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत अली की शान को बुलंद किया। ये वहाबियों का इमाम लिख रहा है, इसलिए हमने ये किताब यहां रखी हुई है और हमारी वेबसाइट पे इसका पीडीएफ भी रखा हुआ है। आप डाउनलोड करके हजरत अली वाला चैप्टर पढ़ सकते हैं। खैर ये टॉपिक घंटों बोला जाता है, मैं इसको यहीं पे कंक्लूड करता हूं, लेकिन एंड पे मैं आपको अपना एक रिसर्च पेपर जो हर वक्त मेरे टेबल पे होता है, ये वाला, हाँ जी, जिसने नासबियों की नींदें हराम की हुई हैं और राफजियों की नींदें भी, वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र 72 सहीहुल इस्नाद हदीस की रोशनी में। ये अरबी में भी है, उर्दू में भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, बंगला जुबान के अंदर भी है। हमारी वेबसाइट ahlesunnatpak.com से डाउनलोड करें। 200 हदीसें हैं इसके अंदर। 72 का टाइटल मैंने शुहदाए करबला की निस्बत से लिया, वरना एक एक नंबर पे, मसलन 33 नंबर पे गदीर खून की हदीस है, उसमें मैंने 8 तुरुक लिए हैं इसके, और इसमें मैंने 6 बड़े बड़े टॉपिक कवर किए हैं। ये 6 टॉपिक पे 200 हदीस हैं। आप मुफ्त डाउनलोड करें, मुफ्त डाक में भी, ये भी, और इसके साथ 12 का पैकेज है। 9 रिसर्च पेपर्स हैं इंक्लूडिंग दिस, और 3 अज़कार कार्ड है। ये 12 का पैकेज पूरे पाकिस्तान में आप फ्री मंगवा सकते हैं। सिर्फ डाक का TCS का 300 रुपये खर्चा देंगे आप। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक हमारी एकेडमी का नंबर खुला होता है 032159000162। उस पर रब्ता करें, इंशाअल्लाह ताला ये डाक आपके घर आ जाएगी इंशाअल्लाह। आप ये पढ़ें। प्रोफेशनल PDF हमने रख दिया हुआ है अपनी वेबसाइट पे, क्योंकि इंडिया के लोग कहते हैं यहाँ डाक नहीं आ सकती, तो सरकार हमने प्रोफेशनल PDF रखे हुए हैं। आप डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लें उनके।